چگ لیا اور کنٹینیو کریں. اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا. جس کے کان ہوں وہ سن لے. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیتوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اس سے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر اوکے، ہرگز نہ اس سے سمجھو گے. پہلے آگے بڑھیں. آپ یہ دیکھیں کانوں سے کہ تمثیلوں کا مقصد بتا دیا گیا کہ آخر تمثیلیں دی کیوں جا رہی ہیں. کرائسٹ تمثیلوں میں ہمیں سکھاتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ وہ کیوں تمثیلوں میں سکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے تاکہ آسمان کے جو بھید ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے یہ سوال کر سکتے ہیں سر تمثیل ہوتی کیا؟ تمثیل کی ڈیفینیشن لکھ لیں. تمثیل آسمانی بھید ہے، زمینی چیزوں کے ذریعے سے آسمانی بھید کا سمجھانا تمثیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب تمثیلوں میں اس لیے مسیح جو ہے وہ سکھا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے اس کو سمجھ ہی نہ پائیں. ٹھیک ہے، اب پیچھے میں ایک تمثیل نظر آئی ہے ہمیں، کچھ جو ہیں وہ بیج جو ہیں وہ راہ کے کنارے بوئے گئے، کچھ پتھریلی زمین پہ، کچھ جھاڑیوں میں، کچھ اچھی زمین میں. اور آگے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن ملے گی. اور یہ سایہ کا جو ہے، اب یہ میتھیو کی ایک خاص بات ہے. ہی از کوٹنگ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. جی ریڈ آؤٹ کیجئے گا یہ سایہ سے. یہ تم کانوں سے سنو گے. جی شازیہ تم ریڈ آؤٹ. کانوں سے جی سر، تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے. کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں. لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنی مگر نہ سنے مگر نہ سنے. بس بونے والے کی تمثیل سنو. جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اس سے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا. یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الصفور خوشی سے قبول کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، اب بلکہ چند یہاں پہ ہمیں اس تمثیل کی جو پہلی آیت سے 8ویں آیت تک دی گئی اس کی تشریح مل رہی ہے. اس لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں زیادہ پڑی، کیونکہ مسیح خود اس کی تشریح کر رہے ہیں. جی کنٹینیو کریں، ریڈ آؤٹ کرنا. جی کنٹینیو کریں. جی سر. لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الصفور ٹھوکر کھاتا ہے،
اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھیلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ بس جب پتیاں نکلی اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں کو بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا، پہلے کڑوے والے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھیت میں جمع کرو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنی عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا۔ اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا، اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا، وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ اب بس مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ نہیں پڑ رہی، یسوع خود ہی نہیں تفسیر سر، کر رہے ہیں۔ ہاں جی چلیں جی جی سر۔ آگے نکل کر۔ اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے
جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے حرف کیا جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں، اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ انہوں نے اس کے سواب سے ٹھوکر کھائی، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ آمین۔ سو 13ویں باب میں ہمیں بہت سی تماثیل ملتی ہیں۔ جب ہم اس کا انٹروڈکشن دے رہے تھے تو آپ کو یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو مین پرپس ہے میتھیو کا وہ خاص طور پر مسیح کو پروف کرنے کے تعلق سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنگڈم آف ہیون یعنی آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی یا مسیح کی بادشاہی کے تعلق سے وہ سکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ سو 13ویں باب میں ہمیں بہت سی تماثیل ملی اور یسوع نے ان کی تشریح بھی خود کی، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، وجہ کیونکہ ٹیکسٹ خود بات کر رہا ہے، کیونکہ ٹیکسٹ خود بول رہی ہے۔ آمین۔ سو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ چیپٹر نمبر 12 آپ نے دیکھا، اس میں آپ نے سبت کے تعلق سے سیکھا، پھر کرائسٹ کی آئیڈینٹی کے تعلق سے سیکھا، اور 13ویں باب میں آپ نے تماثیل کے تعلق سے سیکھا۔ فضل خدا کل سے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ کورس جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ ہے پالوس رسول کے خطوط اور حیات، ٹھیک ہے، یعنی پالوس رسول کی زندگی اور جو خطوط اس نے لکھے اس کے تعلق سے جو ہے کل سے آپ سیکھیں گے۔ آپ کے انسٹرکٹر ہوں گے پاسٹر شہباز مسیح، اور میں ابھی اس کو پلان آؤٹ کر رہا ہوں کہ زوم پہ کریں یا فیس بک لائیو جو ہے نا، ایک گروپ بنا کر فیس بک لائیو پہ جو ہے آپ سب پارٹیسپینٹس ادھر جوائن کر لیں، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ 40 منٹس میں یہ رک جاتا ہے اور سر کو اتنا زوم آپریٹ نہیں کرنا آتا، تو فیس بک پہ یہ کہ میں آن کر کے آپ لوگ اچھی کوالٹی آواز سے سن سکیں گے۔ شازیہ آپ کے لیے آپ کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے نا؟ جی سر۔ ارسلان آپ کا بھی ہے؟ ہاں جی بھائی ہے۔ اوکے چلے میں نا لنک سینڈ کر دوں گا، کیونکہ آپ پہلے مجھے گروپ میں آنے کی ریکویسٹ بھیجیں گے تو ہی آپ گروپ کو ایکسیس کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو فیس بک گروپ پہ کل جو ہے نا آپ کو لنک بھی آ جائے گا اور نوٹیفکیشن بھی آ جائے گی، اور کل جو ہے وہ آپ کی اس پہ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر، اور کل جو ہے ہم 6:30 بجے ملاقات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ اوکے سر، گاڈ بلیس یو ٹو۔